نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ادغام۔ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینا۔ ایسے مدغم کر دینا کہ جیسے آپ نے گیلی مٹی ہاتھ میں لی اور سوکھی مٹی، تو ان دونوں کو آپ نے ایک دوسرے کے اندر مرج کر دیا، مدغم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام ہوتا کب ہے۔ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی حروف یرملون آ جائیں، حروف یرملون کون سے ہیں؟ دیکھیں، حروف یرملون جو ہے یا، نون، میم، واو، لام، را، اب یہ ملا کر ان کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو یا، نون، میم، واو ہے، یہ 4 حروف۔ تو آج ہم بات کریں گے ادغام مع غنہ۔ دیکھیں، نون یہاں پر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، نون ساکن کے بعد جیسے ہی یا آ جائے اور یا کے اوپر مشدد آ جائے تو حرف میں شدت بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم پڑھیں گے مئی، یہ مدغم کرنا ہے، مرج کرنا ہے، اور غنہ کے ساتھ ہے یہ مینو۔ اب تنوین کو دیکھ لیتے ہیں، خیرین یا۔ اب نون ساکن کے بعد نون، من نبی، شیئن نقر۔ ان کی اگزامپل، تنوین کی اگزامپل، رسول من اللہ، واو کی اگزامپل، والن۔ اب تنوین کی واو کے ساتھ اگزامپل، سراجا وہاجن، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن پاک میں غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔